بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکالیف۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اللہ کے راستہ میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پہ پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی، جو ان کو پہنچائی گئیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کی ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی، میں نے اس میں اللہ جل شانہ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئیں، ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے تو یہ قبول ہوئی۔ دوسری یہ دعا کی ان پر کوئی ایسا حکمران مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، وہ بھی قبول ہوئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان پر آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال 33 ہجری میں ہوا اور وہ کوفہ میں سب سے پہلے یہی دفن ہے۔ پہلے صحابی دفن ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ان کی قبر پر سے گزر ہوتا تو ارشاد فرماتے، اللہ خباب پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی، جہاد میں زندگی گزار دی، مصیبتیں برداشت کیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے، اپنے مولا کو راضی کر لے۔ قاعدہ میں لکھتے ہیں، حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ایک ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ تو معزز سامعین، اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں جو میرے سامنے آئی ہیں، ایک تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کی تکالیف ہیں اور دوسرا نماز کے اندر جو 3 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ تو اب اس میں یہ دیکھیں تو جن حضرات کا تو وہاں جانا ہوا ہے عرب کے اندر، تو اتنی سخت گرمی ہے وہاں، تو انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے۔ تو جون جولائی اگست کے مہینے میں گرمیوں کے اندر یہ عالم ہے کہ وہاں پر تو اتنی زیادہ سخت گرمی ہے جو گئے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم بھی وہاں گئے ہیں تو دیکھا ہے کہ گرمیوں کے اندر تو محال ہے دھوپ کے اندر نکلنا۔ تو ان لوگوں کا حوصلہ دیکھیں کہ وہاں کے جو لوگ تھے پہلے زمانے میں بھی، جیسے آج ہم جانوروں کو خریداری کر لیتے ہیں بے پیسے کا تو اپنے ملکیت میں لے آتے ہیں، تو اسی طرح وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آپ سے پہلے بھی انسانوں کو بھی خریداری ہوتی تھی۔ تو یہ عورت کے جب خادم تھے، ملازم تھے، اس کے نوکر تھے، بلکہ نوکر سے بھی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ زر خرید جس کو غلام کہتے ہیں، لیکن اسلام لے آئے اس وقت، کیونکہ حالات یہ تھے کہ بندہ خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنے آقا سے پوچھ کر ہی جو بھی کرنا ہوتا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب جتنے بھی ایمان کی حالت میں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ سب کے سب جنتی ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو سیدھے جنت کو چلے جاؤ گے، یہ بھی جنتی ہیں تو تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔
دوسرا جو ہے نا وہ اس میں نماز کے اندر جو دعا کا اہتمام ہوا ہے تو قحط کی دعا کی ہے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو آج قحط سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے ہاں یہ قبول ہوئی ہے، جس کی برکت سے جو ہے نا وہ انسانوں کو، جانوروں کو رزق دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھو سارا کفر جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ان کا نام و نشان جو ہے نا وہ قیامت تک جو ہے نا وہ باقی رہے گا۔ اور تیسرا جو فرمایا کہ آپس کے لڑائی جھگڑے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ تو لڑائی جھگڑے کے اندر تو ایسی نحوست ہے، بلکہ لیلۃ القدر کی رات کا تعین بھی ہو چکا تھا۔ اب 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے، اب آپ کو جب اس کی شکایت ہوئی تو وہ جو تعین ہے وہ ہٹا لیا گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر تلاش کریں۔ تو بہرحال ہمیں بھی لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی نحوست ہے جو اللہ کی آئی ہوئی رحمت ہے اس کو ہٹا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اعمال زندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔